اسرائیل کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ محفوظ سمجھے گا، وہ کھل کر پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے کہ اسرائیل کی طاقت سے جتنا ڈرایا جاتا تھا مشرق وسطیٰ میں یا مسلمان ملکوں کے اندر ایک خوف تھا، ابھی بھی ہے وہ خوف، لیکن آہستہ آہستہ پوری دنیا کے سامنے یہ پتہ چل گیا ہے کہ ایک ایسی تنظیم جو کہ ایک ریگولر ملٹری نہیں ہے، لیکن اس نے اندر گھس کر آپریٹ کیا، اور اب اس کے ساتھ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حزب اللہ جو ہے ان کی مدد کے لیے کہہ رہی ہے کہ اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو یہ صرف اس خطے تک نہیں رہے گی، اس کے اثرات جو میں دیکھ رہا ہوں وہ امریکہ تک اور دیگر مسلمان ملکوں تک بھی پہنچیں گے۔ جیسا کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ملٹری وائز جو بھی ٹارگیٹس ہیں وہ تو ہو ہی رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پوری دنیا میں امریکہ کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی جتنی دفعہ بھی امریکہ کے خلاف جب نفرت رائز کی ہے تو امریکن انٹرسٹ کے اوپر، ان کی انسٹالیشنز کے اوپر حملے دنیا میں ہم نے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، بہت سارے ملکوں میں ہوتے دیکھے ہیں۔ اب تو امریکہ کی انٹرنل رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ امریکہ کے اندر امریکی مفادات کے اوپر اور مسلمانوں پر بھی جو ہر دو طرف سے جو نفرت پھیل گئی ہے وہ حملے ہوں گے۔ تو اس سے اسرائیل کی تو بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ اتنا زیادہ جسے ملٹری مائٹ اور طاقت بنا کر دکھایا گیا تھا وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ اب یہ امریکہ اور یورپین بلاک اور اس کے ساتھ ساتھ یو کے جو ہے وہ ہیلپ کے لیے آ رہا ہے، اور آگے اگر یہ اسی طرح انوالو رہتے ہیں تو دنیا کے ساتھ یہ جو پیٹرو بیس اکانومی ہے جی جی یہ خاص طور پہ سردیوں میں اگر آپ سمجھیں اس کو تھوڑا سا تو رشیا کے اوپر یہ بہت ڈیپینڈنٹ ہے، اور رشیا کی انوالومنٹ اب تک سب کے سامنے کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ رائٹ یوکرین کے جو جنگ کے اثرات ہیں وہ پچھلے سال پورا سال یورپ کو تنگ کرتے رہے، اور اب بھی اگر آپ دیکھیں تو آبنائے ہرمز جو ہے اس علاقے سے صرف 30 کلومیٹر ہے، اور وہ ایران کے پاس سے ہو کے گزرتی ہے، اور اگر یہ علاقے کے اندر ایران زیادہ انفلوئنشل ہو جاتا ہے جیسے امریکہ اپنے دو بحری جہاز یہاں پہ موو کر چکا ہے، تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ اگر دنیا کو اور مغربی دنیا کو 20 یا 30% تیل کی سپلائی بند ہو جاتی ہے تو یہ سردیاں بہت خراب گزرنے والی ہیں، اور بالکل، اس یہ کے اہم نقطہ اثرات آپ نے اٹھایا پروفیسر صاحب، یقیناً بالکل بڑا اہم نقطہ اٹھایا، اور یہ ڈیٹیلز میں اپنے ناظرین سے شیئر کروں گا۔ غزہ جنگ سے اسرائیل کو 50 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہونے کا امکان ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اسرائیل کو کیا سوٹ کرتا ہے، کب تک وہ اتنے ہیوی لاس کے ساتھ اس جنگ میں رہ سکتا ہے، اور حماس کے حوالے سے بھی بتائیے کب تک وہ مزاحمت کر پائیں گے؟ جہاں تک حماس کی بات ہے، ہم جتنا سمجھ رہے تھے نا کہ حماس صرف ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے اور ایک خاص خطے تک ہے، دیگر حزب اللہ، ایران، رشیا اور دیگر جو سپورٹ ہے، اور خاص طور پہ حوثی باغیوں والی بھی، اس کو اگر ہم انوالومنٹ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ جنگ آگے چل سکتی ہے، لیکن اس جنگ کا چلنا یورپ، عرب، ایون پاکستان، ایشیا اور دیگر ملکوں پر بھی اس کے اثرات آئیں گے اکانومی وائز، تو جی جی اس کا فوراً بند ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ اسرائیل کے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیچھے یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں جنہیں امریکہ یا آپ یورپ کے بلاک کے نام سے یا نیٹو کے نام سے جان رہے ہیں، اگر یہ ایک دن کے لیے بھی اس کی سپورٹ بند کر دیں تو وہاں پر اندر جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، انٹونی بلنکن والا بھی آپ دیکھ چکے ہیں، اور جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں ان کے خلاف جو مظاہرے اسرائیل کے اندر ہو رہے ہیں، تو میرا بالکل، نہیں خیال کہ بہت زیادہ لمبا عرصہ اسرائیل اس کو یہ آپ نے چلا بالکل سکتا ہے ٹھیک یا کہا ہے۔ افورڈ کر سکتا اسرائیل ہے۔ میں بھی اس وقت ہزاروں لوگ جو ہیں وزیر اعظم نیتن یاہو کے گھر کے باہر انہوں نے احتجاج کیا، مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کر دیا۔